جب میری آنکھ کھلی تو باجی مجھے کس کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے باہیں پھیلا کر باجی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ باجی میرے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے بھی باجی کو کس کرنے لگا۔ سنو، تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں باجی۔ تو پھر تم میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ کاف باجی، اج کچھ ٹھیک نہیں ہو۔ کیا ہوا میرے سونے کو؟ باجی نے مجھے کس کیا۔ باجی مجھے گالوں پہ کس کر رہی تھی۔ جیسے ہی باجی نے مجھے کس کیا، میں ہاتھ باجی کی کمر پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں باجی، ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ کیا کوئی اور لڑکی پسند ہے جو مجھ سے دور جا رہے ہو؟ نہیں باجی، کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ تو ابھی تک ایک بار تو کس کرو۔ میں نے باجی کو کس کیا، باجی کی چوٹ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہ ہی باجی جانے کے موڈ میں تھی اور نہ ہی میں نے باجی کو چھوڑا۔ باجی، ایک بار اور کس کر لوں؟ سنو، میں تمہارے باجی ہوں اور تمہارے پاس ہوں، تم 2 دفعہ بھی کر سکتے ہو۔ باجی کا اتنا کہتے ہی میں نے اپنے ہونٹ باجی کے گال پہ چپکا دیے اور 5 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ پھر باجی بولی، سنو، دوسری طرف سے بھی کرو۔ میں نے ہونٹ پیچھے کیے تو باجی نے دوسری گال اوگے کر دی۔ میں نے اپنے ہونٹ دوسری گال سے لگا دیے۔ ایک ہاتھ سے باجی کے چوت کو دبائے، باجی کچھ نہیں بولی۔ میں یہی چاہ رہا تھا۔ میں نے باجی کے پوری گانٹ پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ باجی آرام سے میرے اوپر لیٹی رہی۔ میں نے باجی کے قمیض چوت سے ہٹا کے ہاتھ پھیرا، پھر قمیض کے اندر کمر پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ میرا من باجی کے مموہے کو چومنے کا کیا۔ میں نے دھیرے سے باجی کے ممی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ باجی سکون سے لیٹی رہی۔ میں باجی کے ممی کے ارد گرد ہاتھ پھیرتا رہا۔ مجھے بہت مزہ الف رہا تھا اور شاید باجی کو بھی۔ میں دوبارہ ہاتھ باجی کی گانٹ پہ رکھ دیا۔ ایک انگلی باجی کی گانٹ کی لکیر پہ پھیرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں باجی کو گالوں پہ کس بھی کر رہا تھا۔ باجی تھوڑی دیر بعد منہ گھما کے دوسری گال اوگے کر دیتی اور میں اپنے ہونٹ اس پہ چپکا دیتا۔ 2 منٹ بعد جی کی گانٹ کی لکیر پہ انگلی پھیرنے کے بعد میں دوبارہ اپنا ہاتھ باجی کے ممی پہ رکھ دیا۔ اب کی بار میں نے ٹھیک ہو رہا تھا ان کے ممی پہ رکھا تھا۔ 1 منٹ ہاتھ پھیرنے کے بعد باجی بولی، سنو، میں چلتی ہوں، کہیں پاپا نہ الف جائے۔ باجی، ابھی تھوڑی دیر رکو نا۔ نہیں سنو پاپا ابھی تک نہیں سو۔ باجی مجھے کس کر کے چلی گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں ابھی اور مزہ لینا چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے تک میں انتظار کرنے کے بعد میں باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ باجی اپنی رائٹ سائیڈ کو سو رہی تھی۔ میں باجی کے پیچھے لیٹ گیا اور باجی کے پیٹ پہ ہاتھ ڈال کے خود کو پیچھے سے ساتھ لگا لیا۔ باجی فوراً پیچھے دیکھی۔ مجھے دیکھ کر باجی چپ ہو گئی۔ میں نے باجی کا سر اٹھا کے اپنے بازو پہ رکھ دیا۔ اس طرح میرا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پہ تھا۔ میں اوپر سے نیچے تک باجی کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جیسے میں باجی کو گھسے مار رہا ہوں۔ میرا لنڈ ٹائٹ ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑا پیچھے ہو کر باجی گانٹ سے اور اپنے لنڈ سے دونوں کی قمیض اٹھا دی۔ اب مجھے اپنا لنڈ باجی کی گانٹ میں گھستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے باجی کو ٹائٹ سے پکڑ کر اپنے ساتھ دبایا تو باجی نے بھی ریسپانس دیا اور میرا ہاتھ اپنے چیسٹ پہ زور سے پکڑ لیا۔ میں نے باجی کے مموہے پہ ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے باجی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لنڈ پہ رکھ لیا۔ اب میری ہمت بڑھ گئی اور میں نے باجی کے ممی دبانے لگا۔ باجی بھی میرے لنڈ پہ ہاتھ دبا رہی تھی۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں زور زور سے دبانے لگا۔ باجی نے میری طرف دیکھا تو میں نے ان کے گال پہ کس کر دیا۔ اپنا بایاں ہاتھ باجی کی قمیض کے نیچے ڈال کے پیٹ پہ پھیرنے لگا، پھر تھوڑا اوپر کی طرف مموہے کو ہاتھ لگایا اور پھر باجی کی برا میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ باجی کے سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک انگلی باجی کی بھرا کے نیچے ڈال دی۔ باجی کے ممی دبانے لگا۔ باجی سیدھی اپنی کمر پہ لیٹ گئی۔ میں نے اپنا منہ باجی کے منہ کے پاس کیا تو باجی نے میرے ہونٹوں پہ کس کر دیا۔
मैंने फौरन बाजी के मम्मी पकड़ लिए और बाजी के होंठों से होंठ लगा दिए। मैंने बाजी की बुरा हटा दी। 10 मिनट ऐसे करने के बाद मैं अपना एक हाथ नीचे बाजी की टाइट पे ले गया। टाइट्स और फिर बाजी की प्योदी। कपड़ों के ऊपर से बाजी की प्योदी को हाथ लगाने का मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने बाजी की शलवार में हाथ डालकर बाजी के किल्क को छेड़ने लगा। मैं बाजी का हाथ पकड़ के अपने लंड पे रख दिया। बाजी ने मेरे लंड को पकड़कर हिलाने लगी। मैं समझ गया अब रास्ता साफ है। मैंने बाजी की कमीज ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन लेटने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। मैंने बाजी के कान में कहा, बाजी थोड़ा ऊपर हो जाओ। क्यों? सुनो बाजे, मुझे आपके मोमोहे तक पहुंचना है, लेकिन शानो तुम कमीज के अंदर से तो पकड़ चुके हो। बाजी, इस तरह मजा नहीं आलिफ। बाजी बैठ गई और मैंने बाजी की कमीज उतार दी। अब बाजी की चेस्ट पे सिर्फ बुरा थी, वो भी मैंने हाथ फेरते हुए ऊपर उठा दी थी। बाजी के गोल गोल मम्मी मेरे सामने थे। मैंने बाजी को लुटाया और एक निप्पल को किस किया, फिर दूसरे को, और फिर अपने मुंह में लेके चूसने लगा। बाजी ने मेरे मुंह को पकड़ के ऊपर किया और मेरे होंठ चूसने लगी। बाजी बहुत गर्म हो रही थी। मैंने फिर बाजी की निप्पल को मुंह में डाल लिया। बाजी मेरा सर नीचे को दबा रही थी। मैंने एक हाथ शलवार में डाल के बाजी की किल्क को छेड़ने लगा। बाजी की प्योदी गीली हो रही थी। मैंने बाजी के पेट और फिर टाइट को किस किया। बाजी की शलवार को लास्टक से पकड़ के खींचा, लेकिन उतरी नहीं। बाजी के मोमोहे को किस किया हो बाजी को चौथ उठाने का इशारा किया। जैसे ही मैंने बाजी की शलवार खींची, बाजी ने झूठ उठा दी और शलवार गट्टूहे तक चली गई। बाजी के पांव उठा के शलवार निकाल दी। बाजी मेरा लंड अभी तक पकड़ हुए थी। मैं अब अपने कपड़े भी उतार दिए और बाजी के ऊपर लेट के बाजी के होंठ चूसने लगा। बाजी को इस तरह अपने ऊपर लुटाने में मुश्किल हो रही थी। मैं बाजी की टांगें खोल के बीच में बैठ गया और फिर से किस करने लगा। इस पोजीशन से मेरा लंड बाजी की प्योदी को टच करने लगा। मैंने बाजी की प्योदी में अपनी एक उंगली डाल दी और अंदर बाहर करने लगा। बाजी ने भी मेरा लंड पकड़कर हिला रही थी। मैं दूसरी उंगली भी बाजी की प्योदी में घुसा दी। अब बाजी की प्योदी बहुत रसीली हो रही थी। बाजी अपनी चौथ ऊपर उठाने लगी।